بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اللہ تعالیٰ اپنی پاک اور مقدس کتاب کے سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آیت کس وقت نازل ہوئی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک کے بعد ایک اولاد دی۔ کبھی عبداللہ جیسا فرزند دیا، کبھی طاہر جیسا فرزند دیا، کبھی قاسم جیسا فرزند دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت انہیں اٹھا لیا تو کفار کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، انہوں نے رسول اللہ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا۔ نقل کفر کفر نبوشت، ایک غلط بات، نعوذ باللہ انہوں نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر وہ جانور ہوتا ہے جس کی دم نہیں ہوتی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ رسول تو چلا جائے گا لیکن اس نبی کے بعد اس کا کوئی بھی جانشین نہیں ہوگا، اس نبی کے بعد اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ لیکن رسول خدا اتنے رؤوف اور اتنے مہربان تھے کہ خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام کوثر کا معنی تقریباً 30 سے زیادہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد دین ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد خود کوثر ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد نہر ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد مقام شفاعت ہے، جس کے منہ میں جو آتا گیا وہ کہتا چلا گیا۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔
ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، تو اب میرے ساتھ چلیے گا، ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، تو اب میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ اے نبی آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں، تو یعنی کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، یعنی مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام الکتاب، فخر مریم، فخر حوا، فخر آسیہ، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ یا زہرا ہم تیری دفاع ہے، یا زہرا ہم تیری دفاع ہے، یا زہرا تجھ پہ قربان ہے، یا زہرا تجھ پہ قربان ہے، یا زہرا تیرا مقصد بی بی، یا زہرا تیرا مقصد بی بی، یا زہرا بس دین کی بقا ہے، یا زہرا بس دین کی بقا ہے، یا زہرا عصمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کا لفظ کثرت سے ہے، بہت سی چیزیں کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، جس طرح ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر سے مراد وہ چیز جو کثرت سے بھی ہو اور برکتوں سے بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سیدہ میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اگر اولاد سیدہ میں کثرت دیکھنی ہو تو دیکھیے گا، آج جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ کی آواز بلند ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے۔ آج جہاں کہیں بھی خیر کا کام ہو رہا ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے۔ آج جہاں کہیں بھی انقلاب کی بات ہو رہی ہے وہاں قیادت جناب سیدہ کی اولاد کر رہی ہے۔ آج جہاں کہیں بھی دین کی بات ہو رہی ہے وہاں رہنمائی اولاد سیدہ کر رہی ہے۔ اور اگر اولاد سیدہ میں برکت دیکھنی ہو تو دیکھیے گا، ساری فوج اشقیاء ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، سارا ایران ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف ایک طرف۔ درود پڑھیں۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح اگر انقلاب کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی کر رہے ہیں، اور اگر دین میں رہبری کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کر رہے ہیں، اور اگر مرجیت کی بات ہو
تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا مرج اسلام آیت اللہ سید علی سستانی کر رہے ہیں، اور اگر لبنان کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان کی دھرتی ہو تو یہاں قیادت جناب سیدہ کی اولاد کر رہی ہے، جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور دیگر علماء شامل ہیں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر وہ جو منبع خیر ہو، کوثر وہ جو برکتوں کے ساتھ ہو، کوثر وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر وہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر وہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ جو قرآن کی تفسیر ہو، اور کوثر وہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے بھی حکمت کی ایک بات مل جائے اسے عظیم سرمایہ مل جاتا ہے، جسے بھی دانائی کی ایک بات مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے۔ تو مومنین کرام تھوڑی سی غور تو کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جو علم کی چابی ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جو حکمتوں کا سمندر ہے، جس کا باب مدینۃ العلم ہے، جس کا شوہر باب العلم ہے، اور جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ یا علی، یا علی، یا علی، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ فاطمہ منبع خیر ہے، فاطمہ حکمتوں کا سمندر ہے، فاطمہ علم کی چابی ہے، فاطمہ منبع خیر ہے۔ ایک درخت دیکھا ہے ہم سب نے، اس کا جو منبع ہوتا ہے وہ اس کا بیج ہوتا ہے، اور بیج زمین میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دین کا بھی ایک راز ہے جو پوشیدہ ہے، اور اس بات کو حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے والد کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ۔ مومنین کرام یہاں پہ واسطہ رکتا نہیں ہے، بلکہ کہا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور اس راز کا واسطہ جو اس بی بی میں پوشیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ
کہ وہ راز کیا ہے جو اس بیوی میں پوشیدہ ہے، وہ راز کیا ہے جس کا واسطہ ہم دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی آیتوں میں راز ہے صاحبان لب کے لیے۔ جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں راز ہے، قرآن کی آیتوں میں راز ہے، اسی طرح سے درخت کی سربلندی میں بھی ایک راز ہے۔ کچھ درخت ہوا کے 4 جھونکے برداشت نہیں کرتے، ہوا چلتی ہے درخت گر جاتا ہے، لیکن کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو 400 سال سے قائم و دائم ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی لاہور میں شاہی قلعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ درخت ایسے ہیں جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے اور وہ ابھی تک سربلند ہیں۔ تو کیا اس کی سربلندی کا راز اس کے تنوں میں ہے؟ کیا اس کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں ہے؟ کیا اس کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں ہے؟ نہیں عزیزان، راز کبھی آشکار نہیں ہوتے۔ اس کی پائیداری کا راز، اس کی مضبوطی کا راز، اس کی سربلندی کا راز اس کے بیج میں ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے درخت کی سربلندی کا راز ہے، قرآن کی آیتوں میں راز ہے، قرآن کے اعجاز میں راز ہے، قرآن کے معجزوں میں راز ہے، اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا بھی ایک راز ہے اور خاندان کی بدبختی کا بھی ایک راز ہے۔ یہ راز اس فرد میں نہیں ہے جو آپ کو عظیم نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی یہ راز اس فرد میں ہے جو آپ کو بدبخت نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے درخت کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں نہیں، درخت کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں نہیں، اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا راز ہر فرد میں نہیں ہے۔ درخت کی سربلندی کا راز کے بیج میں ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے، اسی طرح خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ اگرچہ وہ آشکار نہیں ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہی، اگرچہ وہ پوشیدہ ہے، لیکن وہ خاندان کی عظمت کا راز ہے۔ خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی خاندان میں ماں عظیم ہوگی تو بچے بھی عظیم ہوں گے اور خاندان بھی عظیم ہوگا، اور اگر ماں ہی بدبخت ہوگی تو خاندان بھی بدبخت ہوگا اور بچے بھی بدبخت ہوں گے۔ ہمیں نظر درخت کے پتے آتے ہیں، درخت کی شاخیں نظر آتی ہیں، بیج نظر نہیں آتا کیونکہ وہ زمین میں پوشیدہ ہے۔ یعنی آپ کو نظر بیٹا آتا ہے، اولاد نظر آتی ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا لیڈر ہے، بیٹا رہبر ہے، اس میں بھی ایک راز ہے۔ اسی طرح سے بیٹا چور ہے، بیٹا ڈاکو ہے، بیٹا یزید پلید ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے۔ وہ راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ تو خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب کہو اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، جہاں ہم سیدہ کا واسطہ دیں، جہاں ہم فاطمہ کے والد کا واسطہ دیں، جہاں ہم فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دیں، جہاں ہم فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دیں، وہاں اس راز کا بھی واسطہ دیں جو اس بی بی میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں ہے، دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، قرآن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، حسن و حسین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر رسول نے یہ بھی تو فرمایا کہ الجنت و معذرت، پھر رسول نے یہ بھی تو فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں میں ہوگی، اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔
या रसूल अल्लाह, या अली, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अले मुहम्मद। हमारे मरकज़ तालीमुल कुरान में एक बच्चे मुसलसल नज़्म पढ़ते हैं, खुदा इन्हें सदा शादो आबाद रखे। वो पढ़ते हैं कि मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, कुल्ले ईमा का ईमा से मिजाज मिलता है। इसमें एक मिसरा आता है जो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ, गौर कीजिएगा। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, कुल्ले ईमा का ईमा से मिजाज मिलता है। जो सब्रे ज़हरा को देखा तो यकीन आया, जो सब्रे ज़हरा को देखा तो यकीन आया, हसन हुसैन का माँ से मिजाज मिलता है। ये हुसैन इब्ने अली की करबला में कुर्बानियाँ किस वजह से हैं? ये इमाम हसन का सब्र किस वजह से है? हसन हुसैन का माँ से मिजाज मिलता है। जैसी माँ होगी वैसी औलाद होगी। दरख्त की सरबुलंदी का राज उसका बीज है, इसी तरह से खानदान की अजमत का राज खातून है। सवाल ये है, बाज़ के जनों में भी सवाल आता है कि ये खानदान की अजमत का राज मर्द में क्यों नहीं है? देखा जाए तो मर्द तो घर का सरबरा होता है, घर का वली होता है, तो फिर खानदान की अजमत का राज मर्द में क्यों नहीं है? इंसानियत की अजमत का राज मर्द में क्यों नहीं है? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेरी मेहनत ज़ाया ना चली जाए। इसे अहले बैत से इश्क के साथ सरशार होकर सुनिएगा कि अगर मर्द लोहे पे काम करे तो लोहार बन जाता है, सोने पे काम करे तो सोनहार बन जाता है, लकड़ी पे काम करे तो तरखान बन जाता है, अमारत पे काम करे तो मामार बन जाता है, मट्टी में काम करे तो किसान बन जाता है। क्या कभी किसी मर्द ने इंसानियत पे काम किया है? क्या कभी किसी मर्द ने बच्चे पे काम किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे तो माँ की आगोश से परवान चढ़ते हैं। ये सैयदा शबाबिल अहली जन्नत बनने वाले तो सैयदा की आगोश से परवान चढ़ते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी बात को इमाम खुमैनी इस तरह से बयान करते हैं कि मर्द अस दामने ज़न्बी में राज मी रसद, कि एक मर्द औरत की आगोश से परवान चढ़ता है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े उल्मा एक माँ की आगोश से परवान चढ़े हैं, एक खातून की आगोश से परवान चढ़े हैं। यानी जैसा बीज होगा, जैसी तरबियत होगी, वैसी ही औलाद होगी। जैसा बीज होगा वैसा ही दरख्त होगा। इसी तरह जैसी माँ होगी वैसी ही औलाद होगी। फितरत आके जगाती है लहू के जौहर, फितरत आके जगाती है लहू के जौहर। जैसी हो माँ उसी अंदाज का होता है पिस्र, खूने हिंदा में यजीदे अजली होता है, खूने हिंदा में यजीदे अजली होता है। माँ फातिमा हो तो हुसैन इब्ने अली होता है। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन सैयद अली शहरस्तानी, इन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब का अनवान है सदीका कौन है। इसमें एक वाक़या नकल करते हैं कि ईद के दिन करीब थे। दोनों शहजादों ने मादरे गरामी से पूछा, ए मादरे गरामी, हमारे नए लिबास कहाँ हैं? सब बच्चों के नए लिबास हैं, हमारे लिबास कहाँ हैं? थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। जनाबे सैयदा की जुबान से ये जुमला निकला कि आपके कपड़े दर्जी के पास हैं। दरहाला के दर्जी के पास गए नहीं थे। तो सैयदा देखिएगा, अजमत सैयदा तो देखिएगा, सैयदा की जुबान से जुमला निकला कि आपके कपड़े दर्जी के पास हैं।
آئے جبرائیل شب عید، عید کی رات، عید سے مطلب کہ اگلے دن عید تھی، رات کو جبرائیل در سیدہ پر آئے. وہ جبرائیل جو سید الملائکہ، وہ جبرائیل جو رضوان جنت ہے، وہ جبرائیل جو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہے. جبرائیل آئے در سیدہ پر، آ کر در سیدہ پر آئے. سیدہ نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ یہ وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، یہ وہ جبرائیل جو رضوان جنت ہے، یہ وہ جبرائیل جو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہے. جبرائیل کو یہ حکم ملا تھا کہ اے جبرائیل یہ در سیدہ ہے، در سیدہ پہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، در سیدہ پہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہوں. سیدہ نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جئتو بالثیاب، اور میں لباس لے کر آیا ہوں. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عظمت سیدہ تو دیکھیے کہ درزی کے پاس گئے نہیں تھے، لیکن خدا نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیج دیا. ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر. انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں. فطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر. غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر. سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر. پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے. راہ رو کو کبھی راہ بڑے منزل نہیں کہتے. اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت. قندیل حرم شمع شبستان امامت. رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت. وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت. آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو. جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو. درود پڑھیں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ راز ہے جس کا واسطہ ہم دیتے ہیں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا. اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے والد کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ. یہ وہ راز ہے جس کا واسطہ ہم دیتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جس کا جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا رب وہ من تحت الکسا، اے معبود یہ تو بتا اس چادر کے نیچے کون ہے. جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے، نام سے تو آشنا تھے. رسول کے لیے تو وہی لے کر آتے، علی کے تو شاگرد تھے،
جبرائیل سیدہ کی تو چکی چلاتے اور کبھی سیدہ کے بچوں کا جھولا جھولاتے۔ جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ جبرائیل پوچھ رہے تھے، اے معبود ان عظمتوں کا راز کیا ہے، ان عظمتوں کا سبب کیا ہے کہ سورہ کوثر ان کی شان میں، سورہ دہر ان کی شان میں، آیت تطہیر ان کی شان میں، آیت مودت ان کی شان میں۔ تو اب غور کریں، خالق فرماتا ہے، راز کھلنے والا ہے، خالق فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالق فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، سنو میری اہل بیت کے فضائل۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں نے نہیں بنایا یہ بلندوں والا آسمان، ولا ارضا مدحیہ اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمسا مضیہ اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلقا یدور اور نہیں بنایا ستاروں کی جھرمٹ میں سجا ہوا آسمان، ولا بحر یجری اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ولا فلقا یسری اور نہیں بنائی یہ سمندر کے سینے میں چلنے والی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، سوائے صلی علی محمد وعلی محمد، سوائے ان پانچ کی محبت میں، یعنی کائنات کا راز پنجتن پاک ہے، کائنات کا راز پنجتن پاک ہے۔ عظمتوں کا راز کیا ہے، صداقتوں کا راز کیا ہے، عبادتوں کا راز کیا ہے، طہارتوں کا راز کیا ہے، دین کا راز کیا ہے، قرآن کا راز کیا ہے، آیت تطہیر کا راز کیا ہے، آیت مباہلہ کا راز کیا ہے، آیت مودت کا راز کیا ہے۔ تو سنیے گا، خالق فرماتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ ما صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالق فرماتا ہے یہ راز فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر۔ منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ درود پڑھے محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد۔ مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا وارث منبر، حیدر حیدر حیدر۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ماحول بن گیا ہے۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ بولیے گا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ دل سے علی علی کرے گا۔ میرے ساتھ بولیے گا۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ بولیے گا۔ ایسے نہیں میری بہنوں، اپنی محبت کا ثبوت دیجئے۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ ہجرت کی شب رسول کے بستر میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے۔ خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے۔ کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالق فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ آغا محسن کراتی جنہوں نے یہ تفسیر نور لکھی ہے وہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 80,000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ سورہ کوثر میں انا آتینا کے علاوہ کسی اور سورہ میں انا آتینا نہیں آیا، کل کوثر نہیں آیا، فصلی لربک کا لفظ نہیں آیا، انا شانیک هو الابتر نہیں آیا۔ اب چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، غور سے سنیے گا کہ پوری دنیا کے علوم میں قرآن مجید بے مثال ہے اور قرآن کی 114 سورتوں میں سورہ کوثر بے مثال ہے۔ اسی طرح پنجتن پاک پوری کائنات میں بے مثال ہیں اور جناب سیدہ پنجتن پاک میں بے مثال ہیں۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی، لیکن رحلت رسول کے بعد یہی مسلمان عظمت فاطمہ بھول گئے۔ یہ لوگ نبی کی بیٹی کی عظمت بھول گئے۔ حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بھلایا نہ جائے۔ حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بھلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بھلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، اس کا نصاب کتابوں میں پڑھایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو دربار بلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری اولاد کو دربار در دربار پھرایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد ننھی سکینہ کو تماچے مارے جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے؟ ربنا تقبل منا